السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کی وہ ہستی جس کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی اور جس کے سچائی کے چرچے دشمنوں تک نے کیے، وہ ہستی کس ماحول میں پلی بڑھی، کیسا بچپن تھا ان کا، اور ایسا کیا تھا ان کے بچپن میں جس نے انہیں دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا دیا؟ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ چند منٹ کے لیے اپنے دل کو خاموش کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بچپن کا سفر میرے ساتھ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کا بچپن اس کی زندگی کا اصل رخ طے کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اللہ کی خاص نگرانی، خاص حفاظت اور خاص تربیت کا مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدا۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر وہی تو تھا جس نے آپ کو سہارا دیا۔ اللہ نے آپ کو راستوں سے ناواقف پایا، پھر وہی تو تھا جس نے آپ کو راستہ دکھایا۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ہر لمحہ اللہ کی حفاظت میں تھا۔ آئیے قدم بقدم اس نورانی بچپن کا منظر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور کا ظہور، ربیع الاول کی مبارک تاریخ تھی۔ مکہ کی فضا میں ایک انوکھا سکون تھا۔ اسی رات وہ ہستی دنیا میں آئی جس کے آنے سے دنیا کی راتیں بھی روشن ہو گئیں۔ آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یعنی آپ کی آمد رحمت ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیمی میں اللہ کی خاص تربیت۔ پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے۔ سوچئے، ایک بچہ جو بار بار اپنوں کے بچھڑنے کا درد سہ رہا ہو، پھر بھی طبیعت میں برداشت، دل نرم، اخلاق اعلیٰ، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مصیبت سے دوچار کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں انسان کو توڑتی نہیں بناتی ہیں، سنوارتی ہیں۔ معصومیت اور سچائی آپ کے بچپن کا سب سے روشن پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جھوٹ سے دور، کھیل میں بھی انصاف کرنے والا، کسی کا حق نہ مارنے والا، نرم مزاج، انتہائی شرمیلے اور پاکیزہ کردار والے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک بچے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں وہ چیزیں نہیں لیتا جس میں دھوکہ ہو۔ یہ معصومیت نہیں، اللہ کے منتخب نبی کی اندرونی صفات اور اندرونی پاکیزگی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کا بچپن، برکت ہی برکتیں۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے اپنے گھر لے گئی تو ایسی برکتیں آئیں کہ خشک اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرنے لگا، کمزور بکریوں کا ریوڑ آگے بڑھنے لگا، گھر میں خوشحالی واپس آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے رحمت ان کے ساتھ چلتی تھی۔ سوچئے، ایک ایسا بچہ جس کی موجودگی رحمت ہو، وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی اور امانتداری کی مثال تھے۔ کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت لے کر نہیں آیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بلکہ الٹا مکہ کے لوگ آپ کو بچپن ہی سے کہتے تھے، یہ بچہ بہت سچا ہے، امانتدار ہے، بہت نرم دل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب لوگوں نے الصدوق الامین رکھا، یعنی سچے اور امانتدار۔ یاد رکھیے، یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نہیں کمایا، بلکہ بچپن ہی سے لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ بچپن کا ایک واقعہ جو آپ کی پوری زندگی سمجھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کی شادی کی تقریب میں لوگ ناچ گانا کر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر صرف دیکھنا چاہا، اسی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور آپ وہیں سو گئے۔ جب اٹھے تو پتہ چلا سب ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے اللہ نے آپ کی پاکیزگی کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ نبی کے بچپن کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیمی نے مضبوط بنایا، غربت نے برداشت سکھائی، آزمائشوں نے شخصیت سنواری اور اللہ نے ہر قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں تو یاد رکھیں، اللہ جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے پہلے اسے تیار کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم یتیم ہیں تو مایوس نہ ہوں، اگر ہم غریب ہیں تو پریشان نہ ہوں، اگر حالات مشکل ہیں، سخت ہیں تو ہم ٹوٹے نہیں۔ اللہ نے مشکلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا تھا، ہمیں بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ بس ایک بات ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور دل میں اللہ کی محبت بسائیں۔ آخر میں آئیے دل سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی جیسی پاکیزگی، سچائی، امانتداری عطا فرما، ہمیں ان جیسا صبر، ان جیسا شکر اور ان جیسا دل عطا فرما اور ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔